ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ لیکن مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے کر گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے انہیں غصہ دلانے کے لیے ان کی زمینیں اور ان کا مال یعنی کہ سب کچھ بیچ دیا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں وہی سامان تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ اس لیے مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے گئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے، اور ابو سفیان اس قافلے کا سردار اس پریشانی میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان اس کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے جلد از جلد اس قافلے کی مدد کو پہنچیں۔ خط لے کر جو شخص گیا اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ یہ اس زمانے میں ان کا ایمرجنسی دکھانے کا سٹائل تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے، تو اس قاصد نے جواب دیا کہ تقریباً 313 لوگ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے جواب دیا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ تو پھر ابو جہل نے پوچھا کہ کتنے گھوڑے ہیں، تو قاصد نے جواب دیا 2 گھوڑے۔ ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کے جائیں گے۔ ابو جہل نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں کتنے اونٹ ہیں، تو قاصد نے جواب دیا تقریباً 70 اونٹ، جس پر ابو جہل نے جواب دیا We'll bring 170. ابو سفیان کا قافلہ دوسرے راستوں سے ہوتا ہوا بچ نکلا، تو اب جنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ Caravan is safe, so there is no need to fight. Not fight. لیکن ابو جہل نے کہا کہ قافلہ بچ بھی گیا لیکن ہم پھر بھی جنگ لڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 بندے موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا، تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے؟ جس پر حضرت محمد نے کہا کہ یہ جگہ ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنووں پر بھی قبضہ کرنے سے روک سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی کا یہ مشورہ بہت پسند آیا، تو آدھی رات کو فوج اس جگہ سے دوسری جگہ پر شفٹ ہو گئی۔ دوسرے دن جب ابو جہل کی فوج سامنے آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ، مکہ کا امیر ترین شخص، اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہمارا مقابلہ کر سکے، جس پر مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے، تو جس پر عتبہ نے کہا کہ یہ کون ہیں، ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کے مذہب سے بغاوت کی ہے۔ جس پر حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 سالہ حضرت علی سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوئے لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کی فوج بہت ہی کم ہے، اس لیے انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آؤ اور حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے حملے کا حکم دیا۔ ابو جہل کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، ان کو کاٹ کر آگے نکل جائیں گے، لیکن ایسا ہوا ہی نہیں۔ آہستہ آہستہ ہر مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے، اور یہ دیکھتے کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور پریشان ہو گئی کہ ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پائے۔ مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو فرنٹ پر کھڑا کیا۔ ابو جہل نے پھر حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمان فوج نے ان پر حملہ کیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ کے لوگ جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے،
کیونکہ مکہ کے قریش کو پچھلے 60 سال میں ایسی بڑی شکست نہیں ہوئی، اور انہوں نے آلموسٹ 65 سال پہلے ابرہہ کی 60,000 فوج کو شکست دی تھی، اور اسی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ مکہ میں پہنچے ان کو دیکھ کر لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں پتہ چل گیا کہ ہم جنگ اور اپنی عزت پورے عرب میں ہار چکے ہیں۔ مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو کمزور آدمی سمجھتے تھے کہ جسے اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں فیمس ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا فوج کو شکست فاش کی۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی کا سامان تھا، لیکن جیسے ہی حضرت محمد اپنے گھر پہنچے تو انہیں پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جسے وہ بہت محبت کرتے تھے، وہ کچھ دن پہلے ہی فوت ہو چکی ہے۔ اس بات کا بہت غم ہوا، لیکن مسلمانوں کے جشن اور خوشی کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اس کا ذکر کسی سے نہیں کیا، اور یہ جشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ دوسری طرف ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری کر رہا تھا۔